بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ ابھی کچھ دن میں حضرت سیدنا خلیفہ اول خلیفہ المسلمین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وصال مبارک کی تاریخ آنے والی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام ہے، مرتبہ ہے، قرآن اور حدیث میں عیاں ہیں اور ظاہر ہے، تو لہٰذا افضلیت اور فضیلت کے حوالے سے جو آج کچھ تفضیلی لوگ جو افضلیت پر حملہ کرتے ہیں اور فضیلت کی جو شان ہوتی ہے وہ افضلیت پہ لا کر کھڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ افضلیت اور فضیلت میں زمین اور آسمان کا فرق ہے، کیونکہ افضلیت کا جو مقام ہے وہ علم کلام سے ہے، افضلیت کا جو مقام ہے وہ عقیدے سے تعلق رکھتا ہے، اور جس کو حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ جب آپ نے ابتدائی میں باب العقائد کا جب باب باندھا ہے تو اس باب العقائد کے اندر ہی افضلیت صدیق اکبر کے حوالے سے آپ نے گفتگو فرمائی۔ تو یہ عقیدے سے تعلق رکھتا ہے، تو تبھی تو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو عقیدے کے باب میں ذکر فرمایا ہے۔ اور یہ ایسا افضلیت کا مسئلہ ایسا ہے جو عقیدے سے تو تعلق رکھتا ہے، اور اس کو ماننا ضروری ہے، اور اس کو بیان کرنا بھی ضروری ہے، اور اس پر کتابیں لکھنا بھی ضروری ہے، اور علماء پر یہ ضروری ہے، لازم ہے کہ یہ افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کرنا ضرور بے ضرور ہے۔ عبدالعزیز پرہاروی صاحب قبلہ علیہ رحمۃ رضوان عقائد نسبیہ پر صاحب نبراس یعنی کہ نبراس آپ کی کتاب ہے جو شرح عقائد پر لکھی ہے، تو اس میں آپ نے یہ لکھا ہے کہ شیعہ کا جو مذہب ہے، ان کا جو دار و مدار ہے، تو سب سے پہلی یہ دلیل یہ لیتے ہیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل قرار دیتے ہیں، صدیق اکبر پر، فاروق اعظم پر، عثمان غنی پر۔ تو ان کا یہی ایک مسئلہ ہے، سب سے پہلی ان کی یہ دلیل ہے کہ وہ فضیلت دیتے ہیں شیخین کریمان پر۔ تو لہٰذا یہ ایک ایسا مسئلہ ہے تو عبدالعزیز پرہاروی صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اس کو رد کیا جائے اور افضلیت صدیق اکبر کو اجاگر کیا جائے اور اس کو بیان کیا جائے۔ پھر یہی نہیں، کئی ایسے دلائل ہے جس کے اندر لوگ افضلیت اور فضیلت کو سمجھتے نہیں۔ فضیلت کی جو شان ہوتی ہے، افضلیت کی جو شان ہوتی ہے، اس میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ جیسا کہ ایک چھوٹی سی مثال ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ وہ رسول ہے جو اللہ نے ان کو بعض پر بعض فضیلت دی ہے، اور ان میں سے وہ ہے جن سے اللہ نے کلام فرمایا ہے، اور ان میں سے وہ ہے اللہ نے درجوں بلند فرمایا ہے۔ یعنی کہ سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت اور شان برحق ہے،
ہر نبی کی فضیلت ہے، ہر نبی کی شان اور عظمت ہے، لیکن اللہ نے ان میں سے درجو بلند کیا ہے۔ درجو بلند کیا ہے تو کس کو بلند کیا ہے؟ اس سے مراد سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کی ذات گرامی جو افضل الانبیاء ہے، افضل نبی ہے، اولا نبی ہے، تو تمام نبیوں سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ ہر نبی کی فضیلت اور شان ہے، لیکن رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی جو شان ہے وہ تمام نبیوں میں افضل اور اعلیٰ ہے۔ تو علماء اکرام ہماری اسی دلیل کو، اسی آیت کو رکھ کر صحابہ کی طرف جب آتے ہیں تو صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی طرف گفتگو فرماتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ دیکھو، تمام امتوں میں یہ امت افضل ہے، اور یہ اس امت میں سب سے افضل صحابہ اکرام ہیں، اور صحابہ اکرام میں سب سے افضل جو ہے، تمام صحابہ میں سب سے افضل جو ہیں خلفائے راشدین ہیں۔ ایسے دیکھا جائے تو پھر سب سے افضل کون ہے اس کی تفسیر الگ ہے، لیکن خلفائے راشدین میں سب سے افضل صدیق اکبر ہے، اور جن کی افضلیت عقیدے سے تعلق رکھتی ہے، قطعی ہے، علم و کلام سے ہے، اور اس پر اجماع ہے۔ یہ قطعی اور اجماع یہ ایک ایسا ضرورت اہل سنت میں ہے، اگر کوئی اس کا اگر انکار کرتا ہے تو یاد رکھیے فقہاء کرام اور دیگر فتووں کی کتابوں میں آپ کو ملے گا کہ وہ گمراہ شخص ہے، وہ بدعتی شخص ہے، یعنی کہ وہ گمراہ ہے، وہ بدعتی ہے۔ تو لہٰذا یہ ایک عقیدے اور قطعی اور اجماعی مسئلہ ہے، تو افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماننا ضروری ہے، اور اس پر کتابیں لکھنا، اس کو بیان کرنا یہ بھی ضروری ہے علماء کرام پر۔ تو لہٰذا ہم کو چاہیے کہ افضلیت اور فضیلت کا فرق بیان کرتے ہوئے لوگوں کو بتایا جائے۔ فضیلت میں تمام صحابہ کی احادیثیں آئی ہیں، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں فضیلتیں، شان میں بہت زیادہ حدیثیں ہیں۔ اہل بیت اطہرات سیدۃ النساء والعالمین سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں فضیلتیں اور احادیث آئی ہیں، اور حسنین کریمین رضی اللہ رضوان اللہ اجمعین کی شان میں بھی فضیلتیں اور شان والی حدیثیں آئی ہیں۔ لیکن یاد رکھیے قرآن اور حدیث کا یہ فیصلہ ہے کہ فضیلتوں میں افضلیت کا جو مقام ہے وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے۔ اب کچھ لوگ اس میں توقف کرتے ہیں، اسے بیان نہیں کرتے ہیں، تو یاد رکھیے حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مکتوبات میں فرمایا کہ جو اس مسئلے میں افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسئلے میں جو توقف کرتا ہے، بیان نہیں کرتا ہے، تو یاد رکھیے وہ خارج اہل سنت ہے، وہ اہل سنت سے خارج ہے، وہ بدعتی ہے، وہ احمق ہے۔ دیگر بزرگوں کے حوالہ جات اگر دوں تو بات بڑی طویل ہو جائے گی، تو لہٰذا افضلیت صدیق اکبر کا مسئلہ بڑا اہم ہے، اور اس مسئلے کو مد نظر رکھتے ہوئے آج اس دور میں، اس وقت میں ہم کو چاہیے کہ افضلیت اور فضیلت کے فرق کو واضح بیان کریں اور بتائیں کہ فضیلت اور افضلیت کیا ہے۔ افضلیت اور فضیلت میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے، اور فضیلت میں ضعیف اگر حدیثیں اگر آتی ہے تو اسے قبول کر لیتے ہیں۔ فضائل میں، فضائل کے باب میں ضعیف اگر حدیثیں اگر آتی ہے تو اسے قبول کیا جاتا ہے، لیکن افضلیت میں جو ہوتا ہے وہ قطعی اور اجماعی ہوتا ہے، وہ عقیدے سے تعلق رکھتا ہے، اس میں ضعیف حدیثوں کو تو قبول نہیں کیا جاتا ہے۔ اگر ضعیف اگر حدیث آتی ہے، اگر صحیح اگر حدیث آ جائے تو اگر مل جائے آپس میں تو وہ تقویت تک پہنچ جاتی ہے، وہ اجماعی مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا افضلیت اور فضیلت کو فرق بیان کرتے ہوئے لوگوں میں یہ بتایا جائے کہ افضلیت کیا ہے، فضیلت کیا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، افضلیت کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے، افضلیت قربیت عند اللہ، وجاہت و عزت و کرامت ہے۔
یعنی کہ صدیق اکبر نے کثرت ثواب اور کثرت اجر کی بنا پر آپ تمام صحابہ میں افضل ہے، تمام صحابہ میں افضل ہے کثرت، کیونکہ آپ کے ذریعے سے دین اسلام کو وہ نفع، وہ فائدہ پہنچا ہے جس کی بنا پر جو کثرت ثواب آپ کے حق میں آیا، کثرت اجر آپ کے حق میں آیا، آپ کی قربیت وہ عند اللہ وجاہت، وہ عزت، وہ کرامت جو آپ کو اللہ کی بارگاہ میں، رسول اللہ کی بارگاہ میں جو سب سے زیادہ ہے، تو واقعی اس بنا پر آپ کو افضل کرا گیا۔ اور یہ مسئلہ ایک ہی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ تمام صحابہ کرام سے لے کر اہل بیت اطہار سے لے کر محدثین، مفسرین، ائمہ مجتہدین تمام کے تمام اس بات پر قائل ہے کہ تمام صحابہ میں افضل صدیق اکبر ہے، اور فضیلت تو ہر صحابی کی اور اہل بیت کی ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن افضلیت اور فضیلت کے فرق کو واضح بیان کیا جائے، اور ضروری ہے آج کے اس دور میں، اس وقت میں، تو لہٰذا یہی پیغام دینا یہ چاہتا ہوں کہ افضلیت اور فضیلت کے فرق کو بیان کرے، لوگوں تک پہنچے۔